الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔ درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ چراغ حب نبی کر کے دیکھیے روشن، مجال کیا ہے حفاظت جو پھر ہوا نہ کرے۔ زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ اسے سکون کی منزل نہ مل سکے گی کبھی، اسے سکون کی منزل نہ مل سکے گی کبھی جو اختیار شریعت کا راستہ نہ کرے۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے محبت رسول، اصل میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہ صرف ایمان کا بنیادی جز بلکہ اپنی محبت کا ذریعہ قرار دیا ہے، کیونکہ دعوے کے ساتھ دلیل کا ہونا دعوے کی سچائی کو ثابت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والوں سے دلیل کے طور پر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سند پیش کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں اِن کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی معیار اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محبت رسول کا سب سے اہم تقاضا اطاعت رسول ہے، جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنی جان و مال و اہل عیال سے میں زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ جب میں اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتا ہوں اور شوق زیارت بے قرار کرتی ہے تو دوڑا دوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کا دیدار کر کے سکون حاصل کر لیتا ہوں۔ جب میں اپنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ آپ تو انبیاء کے ساتھ اعلیٰ ترین درجات میں ہوں گے، میں جنت میں گیا بھی تو آپ تک نہ پہنچ سکوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا۔ یہ سوچ کر بے چین ہو جاتا ہوں۔ اس پر اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی یہ آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئے۔ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ بدعات سے بچ کر صرف اور صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ صافی سے فیضیاب حاصل کیا جائے، کیونکہ شریعت میں ایسے عمل کی کوئی گنجائش نہیں جس عمل کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل یا آپ کے حکم سے نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کیے ہوئے کسی عمل کو انجام دینا شریعت اسلامیہ میں بدعت ایجاد کرنا اور تعلیمات اسلامی کو کافی و شافی نہ سمجھنا ہے۔ یہ عمل شریعت کی نظر میں مردود اور ناقابل اعتبار ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ عمل مردود ہے۔ دور حاضر کے حالات کو
سرسری طور پر نظر ڈالنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی اور امت کے اندر اختلاف کی اصل جڑ بھی یہی بدعات و خرافات ہیں۔ اسلام کا اصل چہرہ انہی بدعات و خرافات کی دبیز تہ میں چھپ چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بدعت کو اپنایا جاتا ہے تو ایک سنت اٹھ جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اتباع سنت اور اطاعت رسول صرف چند عبادات تک محدود نہیں، بلکہ یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی پر محیط ہے۔ یہ نماز کی ادائیگی میں جس طرح اتباع سنت مطلوب ہے، اسی طرح اخلاق و کردار میں بھی مطلوب ہے۔ جس طرح روزے اور حج کے مسائل میں اتباع سنت ہونی چاہیے، اسی طرح کاروبار اور باہمی لین دین میں بھی اس کا ہونا از حد ضروری ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا انسان کے لیے دارالامر ہے، جس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی اخروی زندگی کے لیے اپنا ساز و سامان تیار کر لے، تاکہ اس تیاری کی بنیاد پر وہ آخرت میں ہر طرح کی سعادت و کامیابی سے ہنکرار ہو سکے اور آخرت میں ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات پا سکے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ حقیقی معنوں میں سنت کا پیروکار ہو جائیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 13 اور 14 میں ارشاد فرمایا، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوگا وہ ایسی جنتوں کا مستحق قرار پائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کی ان نعمتوں سے ہمکنار ہوگا جو انسان کی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کے مقرر حدوں کو توڑے گا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسے ہی سنت سے اعراض کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آئیے چند بھولی بسری سنتوں کو ہم سنتے چلے، میں اکٹھا کر کے اس کو لائی ہوں، مگر اس سے قبل سنت کے معنی مفہوم کی وضاحت ضروری ہے تاکہ مضمون کا احاطہ ہو سکے۔ سنت کا لغوی معنی طریقہ اور اسوہ ہے۔ اصطلاحی معنی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل یا تقریر کو کہتے ہیں۔ تقریر کا معنی یہ ہے کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام کیا ہو یا کوئی بات کہی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، اس کی نکیر نہ کی ہو۔ لہٰذا رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا ذکر قرآن کریم میں تقریباً 40 مقامات پر کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 64 میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالی کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ بعثت رسول کا مقصد محض اطاعت رسول ہے۔ متروکہ سنتوں پر عمل کرنے کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیاها سنتا من سنتی فعمل بها الناس کان له مثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجور۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارث سے کہا کہ جان لو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا جان لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا تو اس کو ان لوگوں کے برابر ثواب ملے گا جنہوں نے اس پر عمل کیا، بغیر اس کے کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدل علی الخیر کفاء علیہ، نیکی کی رہنمائی کرنے والے کو اس پر عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اکرام سنت پر سختی کے ساتھ عمل پیرا تھے اور اس سلسلے میں کسی گھر کی ملامت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا مسلم بن یسار رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں وہ میں اپنے دونوں جوتوں میں نماز پڑھتا ہوں اور جوتوں کو اتارنا میرے لیے زیادہ آسان ہے، لیکن ایسا میں سنت پر عمل کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مجھ تک نہیں پہنچی مگر یہ کہ میں نے اس پر عمل ضرور کیا، اگرچہ ایک بار ہی کیوں نہ ہو۔ بھولی بسری سنتیں دیکھ لیں کہ وہ کیا ہیں۔ نمبر 1، غسل سے پہلے وضو کرنا۔ طہارت و نفاست نصف ایمان ہے، ہر مسلمان طہارت کے لیے غسل کرتا ہے۔ غسل میں بھولی بسری سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل سے پہلے وضو کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت شروع کرتے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، پھر آپ نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے۔ نمبر 2، سفر سے واپسی پر مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو مدینے میں داخلے کا آغاز مسجد سے شروع کرتے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ آج ہم میں سے بہت سے مسلمان سفر سے لوٹنے پر مسجد جا کر نماز ادا نہیں کرتے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے مسجد جائیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں، پھر اپنے گھر میں داخل ہو۔ نمبر 3، نماز فجر کے بعد طلوع شمس تک ذکر و اذکار۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ سورج پوری طرح سے طلوع ہو جاتا۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو شخص نماز فجر با جماعت پڑھنے کے بعد سورج اچھی طرح طلوع ہونے تک مصلی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ رب العالمین اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نمبر 4، گھریلو زندگی میں معاونت کرو۔ اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج یعنی اپنے گھر والیوں کی امور خانہ داری میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً نماز کے لیے چلے جاتے۔ معلوم یہ ہوا کہ امور خانہ داری میں اہل و عیال کا ساتھ دینا سنت ہے جو فی زمانہ ہم چھوڑ رہے ہیں۔ عید کی رات سے لے کر نماز عید تک تکبیریں پڑھنا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تم گنتی پوری کر لو یعنی 30 یا 29 کے حساب سے روزہ مکمل کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو۔ اس آیت کے بارے میں صحابہ، تابعین اور ان کے علاوہ دیگر علماء، محدثین
محدثین کے آثار ہیں کہ وہ عید کے دن عیدگاہ جانے تک تکبیریں پڑھتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم متروکہ سنتوں کو دوبارہ عملی زندگی میں لائیں اور سنتوں کے احیاء پر جو اجر و ثواب ہے اس کے مستحق بننے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عملی پیکر بنائیں۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔